صحافی کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ علی زمان عوان کا نیشنل پریس کلب میں خطاب۔ ایڈیٹر ہفت روزہ اتفاق نیوز کراچی اورنگزیب شہزاد کو نیشنل پریس کلب کراچی کی مجلس عاملہ کی جانب سے سیکرٹری انفارمیشن مقرر کیے جانے کے بعد ہفت روزہ عوامی مسائل کراچی کے چیف رپورٹر علی زمان، نیوز ایڈیٹر ہفت روزہ ینگ ٹیلنٹ کراچی محمد علی خان، چیف رپورٹر شہزاد اور اسٹاف رپورٹر محمد فیضان پھولوں کے ہار پہنا کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس موقع پر نیشنل پریس کلب آنے والے قلمکاروں نے جنرل سیکرٹری نیشنل پریس کلب کراچی محمد تحسین کمال، جوائنٹ سیکرٹری محمد نعیم خان کی خدمات کو سراہتے ہوئے پھولوں کے ہار پہنائے اور اس عزم کا اظہار کیا کہ NPC کے پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ اپنا صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے لوگوں کے لیے تو ہم دن رات لکھتے ہی ہیں، اداروں کے لیے بھی اور اس کے لیے، لیکن صحافیوں کے لیے کوئی نہیں لکھتا ہے۔ آج کل جو جیسے کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی بھی صحافی پکڑا جائے، پہلے وہ ورکنگ جرنلسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد کارڈ بھی ہوتا ہے، بعد میں اس کو جیلی صحافی قرار کر پولیس اور بہت سارے کچھ ایسے لوگ جن کا میں سمجھو کہ جو ادھر ہماری صفوں میں گھسے ہوتے ہیں، وہ اداروں سے ان بلیک میلروں سے مل کے اس کو جیلی صحافی قرار دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیشنل پریس کلب میں جیسے اورنگزیب صاحب جیسے سینئر صحافیوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم اپنے قلم، کیمرے، آواز کے ذریعے پہلے بھی عوام کی، اس ملک کی، اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کرتے آئے ہیں۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہمارا ریکارڈ ہر جگہ پہ انشاءاللہ جو بھی یہ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ میں نیشنل پریس کلب میں آج جو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اورنگزیب صاحب جس طرح کے بے باک نڈر صحافی ہیں، میں ان کے کام کو بھی دیکھتا ہوں، میں ان کے کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ دوستوں نے مجھے یہاں بلایا تو میں نے کہا بالکل میں جاؤں گا، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ہار بھی بلائے۔ انشاءاللہ جو یہ دوست یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ تمام ان لوگوں کو میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو کراچی میں جو صحافیوں کے جو اپنا خط آپ لکھنے والے اور بولنے والوں کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہم ہر پلیٹ فارم سے اور خاص کر نیشنل پریس کلب کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے قلم کے ذریعے مضامن کریں گے، کیونکہ ہم صحافی ہیں، ہم اپنی زبان کے ذریعے مضامن کریں گے۔ ہم اللہ کی مخلوق کے جو فرض ہمارے ذمہ ہیں، جو قلم، کیمرہ، یہ ہماری امانت، ہم اس کو ادا کرتے رہیں گے۔ اور میں نیشنل پریس کلب کے جتنے بھی ساتھی ہیں، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ عوامی مسائل نیوز پیپر کی طرف سے اور احساس 9 HD نیوز کی طرف سے میں بیورو چیف کراچی ہوں، اور میں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر کی ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو حوصلہ تھا، آپ بھائیوں کا میرے کو کال آتی تھی، اور میرا حوصلہ مزید بڑھے گا۔ میں نیشنل پریس کلب کے بھی تمام دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی طرح ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، ہم اس ملک کی بھی خدمت کریں گے، اداروں کو بھی مضبوط کریں گے، اور ان لوگوں کا بھی محاسبہ کریں گے جو سمجھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ صحافی ڈر گئے۔ صحافی ڈر نہیں گئے، صحافی کل بھی زندہ تھا اور صحافی آج بھی زندہ ہے۔ ہم لکھیں گے، بولیں گے، اور انشاءاللہ جو جہاں ظلم کرے گا ہم اس کو ہر پلیٹ فارم پر اور نیشنل پریس کلب کے بھی پلیٹ فارم پر اس کو ہم بے نقاب کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل پریس کلب ایک صحافیوں کا کلب ہے۔ نیشنل پریس کلب ان تمام دوستوں کا کلب ہے جو آج تک یہ سمجھتے رہے کہ شہر کراچی کا اگر کوئی ایک کلب ہے تو اس میں اگر ہمیں جگہ نہیں ملی تو ہم کم سے کم یہ نیشنل پریس کلب کے اندر جائیں۔ تو میں آج اورنگزیب شہزاد صاحب باعث انفارمیشن سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں، مجلس عاملہ نے ان کو طے کیا ہے، اور اس حوالے سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلکہ یہ در کھلا ہے اور کھلا رہے گا۔ میں چاہوں گا کہ میری اس تقریر کو ذرا غور سے سنیے گا۔ میں چاہوں گا وہ صحافی، اگر ہم غلط ہیں یا ادارہ کچھ غلط کر رہا ہے تو آپ آگے بڑھ کر ہماری سرپرستی کریں، ہماری رہنمائی کریں، اور ہمیں ساتھ لے کے چلیں۔ ہم اس تمام رول اور ریگولیشن کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں جو طریقہ کار ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، آج میں تمام نیشنل پریس کلب کے پرانے دوستوں سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ نیشنل پریس کلب میں آئیں اور آ کر کام کریں اور اس کو بڑھائیں اور کراچی کا ایک بڑا کلب اس کو بنائیں۔ شکریہ، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں علی زمان خان، محمد علی، فیضان خان اور بہت ہی خاص طور پہ شہزاد اور بہت ہی خاص طور پر فیضان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، نیشنل پریس کلب کراچی کا انفارمیشن سیکرٹری منتخب ہونے پہ مجھے مبارکباد دی۔ اور میں بتانا چاہوں گا کہ نیشنل پریس کلب کراچی کی جب بنیاد رکھی گئی تو ہم ہی لوگ تھے، ہم ہی شامل تھے۔ تحسین کمال بھائی تھے، رئیس بھائی تھے،
اسداللہ ملک صاحب تھے, ارشاد بھائی تھے اور کافی لوگ تھے. تو اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ جن صحافیوں کو محروم رکھا جا رہا ہے ان صحافیوں کو نیشنل پریس کلب کراچی کے پلیٹ فارم پہ لایا جائے اور ان کے لیے جد و جہد کی جائے. تو کافی عرصہ میں نیشنل پریس کلب سے وابستہ نہیں رہا, لیکن دوستوں کی, سینئر ساتھیوں کی کے دباؤ پہ اور محبتوں پہ میں دوبارہ نیشنل پریس کلب کراچی آ گیا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ دامے درمے سکھنے جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا. اور ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے بولنا اور لکھنا. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, یہ انشاءاللہ آواز جب تک اٹھاتے رہیں گے, قلم جب تک چلاتے رہیں گے جب تک زمین کے اوپر ہے. تو ہمارا یہ کام ہے, انشاءاللہ ہم کریں گے. باقی جو آج کل جعلی صحافیوں والا معاملہ چلا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو حقیقی صحافی سمجھتے ہیں وہ دراصل اس بات سے خائف ہیں کہ وہ جو جس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اس سسٹم سے ان کو جو مراعات مل رہی ہیں, جو نذرانے مل رہے ہیں, ان کا کہیں بٹوارا نہ ہو جائے. وہ اس وجہ سے صحافیوں کو جعلی قرار دے رہے ہیں. نہیں تو نشاندہی کرنا اور کسی بھی معاملے میں بدعنوانی کے خلاف آواز اٹھانا یہی تو صحافت ہے. چپ رہنا یا نہ لکھنا یہ صحافت نہیں ہے. جب آپ لکھو گے نہیں, جب آپ بولو گے نہیں, تو اس کی وجوہات ہوں گی نا کچھ نہ کچھ. آپ کی جیب بھری ہے اور آپ عوام کے لیے خدمت نہیں کر رہے, اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی جیب میں جو پیسہ آ رہا ہے اس میں آپ کے حصے دار بنے لوگ, تو آپ انہیں جعلی صحافی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ جو لکھتا ہے, جو بولتا ہے, وہ صحافی حقیقی ہے. جو عوام کی نمائندگی کرتا ہے وہ صحافی حقیقی ہے. چپ رہنے والا اور دوسروں کو خاموش کرانے کے لیے کوششیں کرنے والا, ہراساں کرنے والا, اپنے عہدوں کا, اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والا, وہ صحافی نہیں ہے. وہ تو اپنے مفادات کا ماتحت ہے, اپنے مفادات کے تابع ہے اور اپنے مفادات کی بات کرتا ہے. میں ایک مرتبہ پھر علی زمان بھائی کا, محمد علی بھائی کا, شہزاد کا اور فیضان کا بہت شکریہ ادا کروں گا, اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علی خان بطور نیوز ایڈیٹر ینگ ٹیلنٹ ہفت روزہ کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے تحسین صاحب, تحسین بھائی, اورنگزیب بھائی اور نعیم بھائی کو دل کی گہرائیوں سے, اور باقی دیر جن کے نام مجھے یاد نہیں, دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اور انشاءاللہ اسی طرح کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم ایک پلیٹ فارم پر صحافت کے لیے ایمانداری سے جد و جہد کریں گے اور جو حق اور سچ کا ساتھ دیں گے. جی نیشنل کلب کراچی. السلام علیکم. سب سے پہلے میں شہزاد صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا نیشنل پریس کلب کے انفارمیشن سیکرٹری منتخب ہونے پہ. اور سیکنڈ, آج بہت زبردست بات کی شہزاد صاحب نے. جو جینین صحافی وہی ہے جو لکھتا ہے, جو بولتا ہے, ٹھیک ہے, جو نشاندہی کرتا ہے, وہ جینین صحافی ہے. اور بہت افسوس کی بات ہے جو لوگ نشاندہی کرتے ہیں, جو لوگ لکھتے ہیں, ان کے خلاف بہت سارے آج کل ایک عجیب طرح کا ماحول چلا ہوا ہے. ان کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, بولنا شروع, ارے یار اگر وہ غلط ہے, آپ کے پاس اس کے خلاف ایویڈنس ہے, آپ اس کو بند کروائیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ کوئی اگر کسی برے کام کی نشاندہی کر رہا ہے تو اس کے خلاف بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہے. ٹھیک ہے, جو صحافی ان کو عزت دی جائے, جو ورکنگ جرنلسٹ ہے, میں کہتا ہوں جو چھوٹے پیمانے پہ صحافت کر رہے ہیں, جو مطلب بہت سارے ہمارے بڑے ادارے ہیں, میں نام لے کر ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہوں گا. جو بڑے ادارے جو کہتے ہیں یہ کنڈم ہے, میں کہتا ہوں صحیح معنی میں صحافت ہی وہ کر رہے ہیں. سرجانی جیسے ایریا, ملیر جیسے ایریا میں پسماندہ علاقوں میں اندر جا کے جو صحافت کرے, جو نشاندہی کر رہے ہیں, وہ صحیح صحافت ہے. مجھے تو وہاں بڑے صحافی وہاں نظر نہیں آتے. تو میری ان سے بہت مدبانہ گزارش ہے, خدارہ ہمیں بھی صحافی سمجھا جائے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ بیٹھا جائے, اگر ہماری کوئی غلطی ہے, کوئی کمی ہے, اس کو پر کیا جائے. کہ جعلی صحافی کا جو بلا جواز ہم پہ دھبا لگایا جا رہا ہے, اس چیز سے گریز کریں. بہت شکریہ.